السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: جنوں کی دستگیری کس سے ہو گر ہو نہ عریانی، گریباں چاک کا حق ہو گیا ہے میری گردن پر۔ دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا یا حمایت کرنا، اور گریباں چاک کا مطلب ہوتا ہے جس سے گریبان پھٹا ہوا ہو، اسے چاک گریباں بھی کہتے ہیں۔ مطلب اس کا کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ برہنگی کے سوا، برہنگی کہتے ہیں ننگے پن کو، جنون کا ہاتھ کون تھام سکتا ہے، کون اس کی مدد کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی اگر آدمی پاگل ہو تو اس کی تو مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، تو اس کے نزدیک کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عریانی جو ہے گریبان پھاڑنے یا چاک ہونے کا نتیجہ ہے، لہٰذا اس چاک کا حق یا احسان میری گردن پر ہے جس نے یہ عریانی پیدا کی، جس کی وجہ سے جنوں کی دستگیری ہوئی اور میری حالت جنون باقی رہی۔ یعنی جب میرا لباس پھٹا ہوا دیکھا، گریبان پھٹا ہوا دیکھا، تو یہ سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ پاگل ہے، لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ یہ میری عریانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر لباس پھٹا ہوا نہ ہوتا، میرا گریبان چاک نہ ہوتا، تو کوئی بھی مجھے پاگل نہ سمجھتا۔ تو مجھے جو پاگل سمجھے لوگ، وہ اس وجہ سے سمجھے کہ عریانی جو تھی وہ میری مدد کر رہی تھی۔ شعر ہے کہ برنگ کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیتابی، ہزار آئینہ دل باندھے ہے بالے یک تپیدن۔ کاغذ آتش زدہ وہ کاغذ جسے آگ لگی ہوئی ہو یا آگ لگائی ہوئی ہو، اور نیرنگ بیتابی کا مطلب ہے اضطراب اور تڑپ، یعنی طرح طرح کی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان تڑپتا ہے تو اسے کسی پہلو چین نہیں ہوتا، کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی چلنے لگتا ہے، تو اس کو نیرنگی کہتے ہیں۔ نیرنگ آپ جانتے ہیں تبدیلی کو کہتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کو کہتے ہیں۔ اور بال کا مطلب ہے پر یا بازو، اور تپیدن کہتے ہیں تڑپنے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اضطراب اور تڑپ کی جو نیرنگی ہے اس کاغذ کی طرح ہے جسے آگ لگا دی ہو۔ ایک ایک تڑپ کے بازو پر دل کے ہزار ہزار آئینے دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس شعر کی مختلف لوگوں نے مختلف تشریح کی ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ چونکہ کلام ربی اور کلمات کا بھی حامل ہے، اس لیے کاغذ کو جلانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن کاغذ کی جو تحریر ہوتی ہے وہ مستقل ایک سند ہوتی ہے۔ تو اس لیے شہادت کو ضائع کرنے کی غرض سے کاغذ کا ضائع کرنا بسا اوقات لازمی ہو جاتا ہے۔ اور معشوق جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عاشقوں کے خط ہوتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں۔ کم از کم عاشق تو اپنے شعروں میں، شعراء نے تو اپنے شعروں میں یہی کہا ہے کہ عاشقوں کے جو خط ہوتے ہیں وہ محبوب جلا دیتے ہیں۔ لیکن کسی شاعر کے مشاہدے میں یہ نہیں آیا کہ کاغذ کے جلنے میں کیا کیا یعنی شاعرانہ کیفیات ہوتی ہیں، بلکہ دکھائی دیتی ہیں۔ جب کاغذ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ذرا سی دیر آگ بلند ہوتی ہے، شعلہ بنتا ہے اور وہ بجھ جاتا ہے، اور جو اس سے سرخ یا سیاہ رنگ کا کاغذ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو مرزا نے کہا کہ گویا ایک ایک تڑپ کے بازو پر ہزار ہزار آئینے باندھ دیے گئے۔ دل اس لیے لائے کہ احساس دل کی خاصیت ہے، تڑپنا اور لوٹنا، بے چین ہونا، مضطرب ہونا دل پر ہی موقوف ہے۔ تو مشاہدے کے کلام کے علاوہ شاعر نے تشبیہ اور پھر اس کیفیت کو حیرت انگیز طریقے سے دکھایا۔ ایک جگہ ہم نے یہ بھی لکھا دیکھا کہ آتش زدہ کاغذ میں سکڑنے اور سمٹنے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے بیتابی کو تشبیہ دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کاغذ کو آگ لگاتے ہیں
تو وہ کاغذ جو ہے وہ مڑ توڑ جاتا ہے، کبھی اوپر سے مڑتا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے، کبھی دائیں سے مڑتا ہے بائیں کی طرف ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے اس کو بےتابی سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور ایسے کاغذ میں جو روشن نقطے نمودار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کاغذ کو جلاتے ہیں تو ساتھ میں نقطے نقطے سے بھی بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تکلیف اور بے قراری میں اگر کوئی چیز انسان کو سکون دیتی ہے تو وہ تڑپنا اور لوٹنا ہے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آدمی کو اللہ نہ کرے کسی کو بہت شدید درد ہو رہا ہو تو وہ تڑپتا ہے اور لوٹتا ہے، تو شاید اس سے اس کو ایک طرح کی تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ شعر ہے کہ فلک سے ہم کو عیش رفتہ کا کیا تقاضا ہے، فلک سے ہم کو عیش رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے، متاع بردہ کو سمجھے ہیں قرض رہزن پر۔ اس میں آپ کو جو شعر میں جو مشکل لفظ ہے اس میں ایک تو عیش رفتہ ہے، یعنی عیش رفتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی جو راحت ہو یا آسائش ہو یا عیاشی کہہ لیجئے، اس کو کہتے ہیں عیش رفتہ، یعنی وہ عیش جو اب گزر گیا۔ اور متاع بردہ کا مطلب ہوتا ہے چھینا ہوا مال، لوٹا ہوا مال۔ تو چھینے اور لوٹے ہوئے مال کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں غالب کہ ہم اپنی گزری ہوئی راحت اور آسائش کے لیے آسمان سے کیا کیا تقاضے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سے چھن گیا وہ واپس مل جائے تاکہ پھر امن اور چین کی زندگی گزاریں، لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ آسمان کی حیثیت ڈاکو اور قذاق کی سی ہے جو مال و متاع لوٹ کر لے گیا ہے، اور اسے ہم سادہ لوہی سے اس پر قرض سمجھتے ہیں کہ بھئی جب چاہیں گے وصول کر لیں گے یا تقاضا کر کے لے لیں گے، حالانکہ لوٹا ہوا مال، رہزنوں سے لوٹا ہوا مال کبھی واپس نہیں ملتا۔ شعر دیکھیے کہ ہم اور وہ بے سبب رنج آشنا دشمن کے رکھتا ہے، شعاع مہر سے تہمت نگاہ کی چشم روزن پر۔ بے سبب رنج کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی سبب کے خفا ہونے والا یا بلا وجہ ناراض ہو جانے والا، اور آشنا دشمن کا مطلب ہے دوست کا دشمن، یعنی محبت کرنے والے سے دشمنی رکھنے والا۔ اور روزن تو آپ جانتے ہیں کہ روشن دان کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ایسے محبوب سے آن پڑا ہے جو بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور دوستوں اور خیر خواہوں سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوستوں اور خیر خواہوں میں شامل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو اس کے تو یعنی اس حد تک یہ بدگمانی بڑھی ہوئی ہے کہ اگر اس کے گھر کے روشن دان میں سے سورج کی کرن اندر چلی جائے تو فوراً غصے سے پکار اٹھتا ہے کہ روشن دان کی آنکھ نے نگاہ پیدا کر کے مجھے گھورنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ نہ تو روشن دان کی آنکھ ہوتی ہے اور نہ سورج کی کرن سے ایسی نگاہ بنتی ہے، یا یہ کہ عاشق روزن کی آنکھ سے مجھے جھانک رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی تہمت لگانا بجائے خود بلا وجہ ناراض اور دوست سے دشمنی رکھنے کا ثبوت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی بدگمانی کا عالم یہ ہو تو اب اس کے بارے میں عاشق مزید کیا کہہ سکتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ فنا کو سونپ گر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا، فروغ طالع خاشاک ہے موقوف گلخن پر۔ فروغ طالع کا مطلب ہے قسمت کا ستارہ چمکنا یا خوش نصیبی ہونا، اور خاشاک کہتے ہیں کوڑا کرکٹ، گھاس پھوس، اس طرح کی چیزوں کو۔ اور گلخن کا مطلب ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے آگ، اور خن جو ہے وہ جو کھانے کا مخفف ہے، اس کو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹی۔ جو خن ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خن، خانے کا مطلب ہوتا ہے بھٹی۔ بھٹی تو آپ جانتے ہیں کہ بھٹی میں آگ دہکائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو فنا کے حوالے کر دے، یعنی فنا ہو جا اور اپنے آپ کو مٹا دے۔ دیکھ گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ کی کیا حیثیت ہے یا کیا حقیقت ہے۔ جب یہی بے چیز چیزیں بھٹی میں پہنچتی ہیں تو
شعلے بلند کرتی ہیں اور آگ کو بھڑکاتی ہیں، تو یعنی ان کا نصیب کا چمکنا بھٹی میں پہنچ جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور تیرا نصیب بھی اسی صورت میں چمکے گا، اور تو بھی اپنی حقیقت پر اسی حالت میں پہنچے گا جب اپنی ہستی فنا کر کے اپنے اصل کے اندر گم ہو جائے گا۔ اب اس شعر میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ عام جو ایک عاشقانہ سا شعر ہوتا ہے ویسا نہیں ہے، جیسے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ شعر عام جو شعر ہوتے ہیں عشق وغیرہ کے، ان سے اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب ہی نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ کس جو ہے وہ یہاں پر تعجب کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اسد تو خیر انہوں نے اپنے تخلص کرتے تھے جس زمانے میں، اس زمانے کا یہ شعر ہے، تو کہتے ہیں کہ اسد کس درجے حیرت انگیز پاگل ہے، بسمل ہے، کہ خود خاک و خون میں لوٹ رہا ہے، لیکن اپنے قاتل یعنی محبوب سے کہتا ہے کہ تو ظلم کی مشق کیے جا، انداز اور ادا دکھائے جا، اگر لوگوں کا خون ہوتا ہے تو ہونے دے، تجھ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان لوگوں کا قتل کیسے ہوا، اور تیرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، اور دونوں جہانوں کے خون کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یعنی اپنے عاشق سے کہتے ہیں کہ تو جتنے بھی قتل کر جو تیرا دل چاہے کر، بس تو اس کی فکر مت کر، میں تو اسی انداز کا ہوں کہ میں اپنے قاتل سے کہتا ہوں کہ بھائی تو جتنے لوگوں کو چاہتا ہے مار دے، مشق ناز کر، اپنے ادا دکھا، اپنی اداؤں سے اور اپنے نخروں سے تو بے شک یہ مشق کرتا رہے، یعنی یہ کام کرتا رہے، اور جو دو عالم کا خون ہے وہ میری گردن پر ہوگا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ اشعار کی شرح ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل بھی پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔